مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج شام ہم کلام مقدس کے اندر سے ان 3 ہتھیاروں کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے جن ہتھیاروں کا استعمال ابلیس زمانہ ابتدا سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب میں زمانہ ابتدا کی بات کر رہا ہوں تو مطلب باغ عدن سے جن 3 ہتھیاروں کا وہ استعمال کر رہا ہے، ان 3 ہتھیاروں کے بارے میں ہم مختصر طور سے دیکھیں گے، اور ان 3 ہتھیاروں کا مکاشفہ خدا نے اپنے بندہ یوحنا عارف کو دیا، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، جس نے یوحنا کے 3 خطوط لکھے، اور جس نے مستقبل کی رویا یعنی مکاشفہ کی کتاب کو قلم بند کیا۔ اور اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے کلام مقدس میں دیکھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش یہ پہلا ہتھیار ہے، اور آنکھوں کی خواہش یہ دوسرا ہتھیار ہے، اور زندگی کی شیخی یہ تیسرا ہتھیار ہے۔ اور مرد خدا یوحنا کہتا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے نہیں، یعنی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ نہ ہمیں جسم کی خواہش میں مبتلا کرتا ہے، نہ ہمیں آنکھوں کی خواہش میں مبتلا کرتا ہے، نہ زندگی کی شیخی میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ ان 3 ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ ابلیس کرتا ہے۔ اور اس نے شروع سے ہی یعنی باغ عدن سے لے کے آج تک پوری نسل انسانی کے اوپر وہ ان 3 ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح ان 3 ہتھیاروں کے وسیلہ سے ابلیس کے منصوبے کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پیدائش کی کتاب جو کہ کلام مقدس کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، جہاں پر ہمیں تخلیق کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، مخلوقات کو تخلیق کیا، آدم اور حوا کو تخلیق کیا، وہاں پر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا۔ یہاں پر وہ جسم کی خواہش کی بات کر رہا ہے۔ کھانا جو ہے وہ جسم کی خواہش ہے، لیکن کھانا خدا کے خلاف، یعنی یہ پھل جو تھا یہ خدا کے خلاف کھانا تھا، لیکن اس نے خدا کے خلاف اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے جسم کی خواہش کا پہلا ہتھیار استعمال کیا، اور کہتا ہے کیا واقعہ ہی خدا نے اس باغ کے درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر اس نے پہلے ہتھیار کا استعمال کیا۔ 3 آیت میں لکھا، پر جو درخت کے باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت نہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے اگر دیکھیں تو 2 آیت میں لکھا ہے، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ اسے چھونا، تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو یہاں پر جب پہلے ہتھیار کا استعمال کیا ابلیس نے، تو حوا نے اس ہتھیار کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے خدا کے کلام کو بیان کیا، مگر یہاں پر حوا ایک بات بھول گئی کہ خدا نے صرف یہ کہا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا۔ اس نے کلام میں آمیزش یہ کی کہ اس نے بولا کہ خدا نے اس کو چھونے سے بھی منع کیا۔ خدا نے چھونے کی بات نہیں کی تھی، خدا نے صرف کھانے کا ذکر کیا تھا۔ اور جب ابلیس یہ جان گیا کہ یہ خدا کے کلام سے یا اس بات سے جو خدا نے بولی ہے یہ واقف نہیں، تو اس نے دوسرے ہتھیار کا استعمال کیا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔
یہ اس نے سیکنڈ ویپن یعنی دوسرے ہتھیار کا استعمال کیا جو کہ زندگی کی شیخی تھی، کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تمہاری قوت خدا کی مانند ہو جائے گی، تمہاری قدرت خدا کی مانند ہو جائے گی، تم میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ تم خدا کی مانند ہوگے۔ یہ اس نے اس کے ذہن میں زندگی کی شیخی کو پلانٹ کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا تک لے کے جائے۔ تو عزیزو یاد رکھیں، جب ہم اپنے زندگی میں اپنے سے اوپر جانا چاہتے ہیں خدا کی مرضی کے خلاف، تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ وہ ابلیس کی طرف سے زندگی کی شیخی ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری بات 6 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ عورت نے جو دیکھا۔ اب یہاں پر وہ تیسرے ویپن کو استعمال کرتا ہوا عورت کو جب ڈسیو کرتا، کیا لکھا ہے؟ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر عورت نے پہلے ہتھیار کا تو اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اس نے پہلے ہتھیار کا تو مقابلہ کیا، مگر وہ دوسرے اور تیسرے ہتھیار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کیا لکھا کہ عورت نے دیکھا کہ وہ پھل آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کیا لیتے جی خوشنما معلوم ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا۔ اور لکھا ہے آگے، کیا لکھا ہے؟ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہوا ایک بیوقوف عورت تھی یا آدم بیوقوف شخص تھا، خدا نے ان کو پہلے سے عقل دے رکھی تھی، ان کے پاس فہم تھا، وہ خدا کو جانتے تھے، خدا نے ان کے اندر ابدی زندگی کو رکھا تھا، خدا نے ان کے اندر اپنے کلام کو رکھا تھا، وہ جانتے تھے۔ مگر یہاں پر عقل بخشنے سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی عقل، اپنی وزڈم خدا کے لیول پر لے کے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، انہوں نے جسم کی خواہش کو پورا کیا، انہوں نے زندگی کی شیخی کو بھی پورا کیا، یعنی اس نے اپنی آنکھوں کو، اس کو خوشنما لگا پھل، اس نے آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، اس نے اس پھل کو کھایا یعنی جسم کی خواہش کو پورا کیا، اور ذہن میں یہ سوچا کہ وہ خدا کی مانند ہوگی، یعنی اس نے زندگی کی شیخی کو بھی پورا کیا۔ اور ہوا گناہ میں گری، اور اس گناہ کے باعث آج پوری نسل انسانی ماروسی گناہ کے اندر چلتی آ رہی ہے۔ لیکن خداوند کی شکر گزاری ہو کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم اس ماروسی گناہ سے، اس لعنت سے چھڑائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزوں کہ یہ 3 ہتھیار جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس کا استعمال اس نے آدم اور حوا پہ کیا، یہ ہتھیار وہ آج بھی استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر مرد خدا متی رسول کی انجیل کو دیکھیں تو متی جب خدا یسوع مسیح کی آزمائش کو ریکارڈ کرتا ہے، جہاں پر ابلیس اس کو آزما رہا تھا، تو جو ہتھیار اس نے ہوا کے لیے استعمال کیے وہی ہتھیار اس نے خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے۔ اگر آپ میرے ساتھ اس کی آزمائش کا واقعہ دیکھیں تو متی کی انجیل اس کا 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اس کو بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہاں پر اس نے خدا یسوع مسیح کے اوپر پہلا جو ہتھیار استعمال کیا وہ جسم کی خواہش تھی، کہ یسوع مسیح اپنی اس فاسٹنگ سے، اس اسپرچل ریلم سے نکل کر جسم کی خواہش کو پورا کر سکے۔ تو کیا لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ابلیس کے اس ہتھیار کا مقابلہ یا جواب کلام میں سے دیا، کلام سے مقابلہ کیا، اور خدا یسوع مسیح اس ہتھیار کا شکار نہ ہوا جیسے ہوا شکار ہوئی تھی۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہاں پر اس نے دوسرا ہتھیار کیا اس پہ اپلائی کیا؟ زندگی کی شیخی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا کلمہ ہے،
وہ جانتا تھا کہ یہ جسم میں مجسم ہوا ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو نیچے گرائے گا تو باپ فرشتے بھیجے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرے نہ اس لیے کہ یہ اپنی اسائنمنٹ کو یعنی مصلوبیت تک یہ جا سکے، یہ نسل انسانی کے گناہوں کی خاطر جان دے سکے۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر یہ اس بات میں پھنس گیا، اس نے زندگی کی شیخی دکھائی، اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، تو باپ ضرور فرشتے بھیجے گا۔ مگر یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے اسے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو اس دوسرے ہتھیار میں بھی فیل کر دیا۔ تیسرا ہتھیار اس نے کس طرح اپلائی کیا؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنت اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے کس اپنے جسمانی اعضاء سے یہ ساری چیزیں دیکھی؟ انسان کہاں سے دیکھتا ہے؟ آنکھ سے۔ آنکھ کی خواہش کا ہتھیار تھا۔ تیسرا ہتھیار آنکھ کی خواہش کا تھا۔ اس نے یسوع مسیح کو پوری دنیا کی شان و شوکت اور سلطنت دکھائی تاکہ یسوع مسیح اس پوری سلطنت کو اور شان و شوکت کو دیکھ کے ابلیس کو سجدہ کرے اور اس ہتھیار کا شکار ہو۔ مگر یسوع مسیح خداوند جو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور ہم سب کا نجات دہندہ ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ اب یہاں پر جب وہ تیسرے ہتھیار کا یعنی آنکھوں کی خواہش کا استعمال کرتا ہے تو اس کی خواہش کیا تھی؟ کہ یسوع مسیح اس کو جھک کر سجدہ کرے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ خداوند یسوع مسیح جو تھے، جب انہوں نے ان تینوں ہتھیاروں کا کلام کی قوت سے مقابلہ کیا تو لکھا ہے کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ یاد رکھیں عزیزو، آج بھی جب ہم یسوع مسیح کی طرح کلام مقدس میں سے، کلام کی قوت سے، روح کی تلوار سے جب ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو جیسے ابلیس یسوع مسیح کے پاس سے چلا گیا، آج وہ ہمارے پاس سے بھی چلا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں یہاں پر مرد خدا یہونا جو ہے وہ اس کے ابلیس کے مقابلے کی بات کرتا ہے کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں ان تین ہتھیاروں کا شکار نہیں ہونا۔ یاد رکھیں کہ آج ابلیس مختلف طور سے ان تین ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، بہت سے لوگ اس بات کو جان نہیں پاتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایمانداروں کے پاس ایک خوبصورت پیمانہ ہے اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ ہمارے کام خدا کی طرف سے ہیں یا ابلیس کی طرف سے ہیں۔ کیا ہماری خواہشات خدا کی طرف سے ہیں یا ابلیس کی طرف سے ہیں؟ کیا ہماری خواہشات کا پورا ہونا خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے؟ کیا ہم ابلیس کی طرف سے اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ابلیس کی طرف سے اپنے جسم کی خواہش کو پورا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ابلیس کی طرف سے زندگی کی شیخی تو نہیں مار رہے؟ ہمیں کلام مقدس کے اندر اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کلام کی روشنی میں چل رہے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ یہ تین ہتھیار ہی ہیں جس کے وسیلہ سے ابلیس پوری دنیا کو آزماتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایک شخص زندگی کی خواہش میں ہے، ایک شخص زندگی کی شیخی میں ہے، ایک شخص آنکھوں کی خواہش میں ہے، ایک شخص جسم کی خواہش میں ہے، مگر مختلف طور سے ابلیس ہر انسان کو ان تین ہتھیاروں سے آزماتا اور خدا سے دور کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ لوگ جو کلام مقدس کے اوپر غور کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ بھلائی دیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک دوداری تلوار سے تیز ہے۔ لکھے وہ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے۔ وہ ہمارے دل کے خیالوں کو جانچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری خواہشات ہم کس طرح پوری کر رہے ہیں۔ کیا یہ خواہشات نیک ہیں یا ابلیس کی طرف سے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ابلیس جسم کی خواہش کو دو طرح سے پورا کر رہا ہے، یعنی جو ہتھیار
जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश क्या है, वो सोशल मीडिया के वसीला से इब्लीस आज पूरा कर रहा है। मौजूदा दौर की जो नस्ल है वो अपनी आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश जो है वो सोशल मीडिया से पूरी करती है, और लोग ये नहीं जानते कि सोशल मीडिया के ऊपर उनका इस तरह से इब्लीसी कामों को देखना, इब्लीसी चीजों को देखना, उनकी जिस्म की ख्वाहिश और उनकी आंखों की ख्वाहिश को पूरा करना है। और फिर इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बायस वो जिंदगी की शेखी को पूरा करते हैं। लेकिन आज कलाम मुकद्दस के अंदर जो बात देखने और सीखने वाली है वो ये है कि हमारी ख्वाहिशात नेक हैं या नहीं। क्या हम अपनी जिस्म की ख्वाहिश नेक तौर से पूरी कर रहे हैं या इब्लीस के उन हथियारों के तौर से पूरी कर रहे हैं? क्या हमारी आंखें जो हैं वो खुदावंद की कुदरत, खुदा के कलाम, खुदा के जलाल, खुदा के कामों को देखती है या इब्लीस इस दुनिया की बातों को देखती है? अगर ऐसा है तो अजीजों, आज खुदा का कलाम आप सबसे यही बात कर रहा है कि हमें इन 3 हथियारों से खबरदार रहना। हमें आंखों की ख्वाहिश पर काबू पाना है, हमें जिस्म की ख्वाहिश पर काबू पाना है, हमें जिंदगी की ख्वाहिश पर काबू पाना है, ताकि हम एक दिन जलाली कलीसिया के तौर पर खुदा के सामने पेश किए जाएं, खुदा के हजूर जाएं, खुदा की बादशाह का हिस्सा बन सके। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। ऐ खुदावंद, बेशक तेरा कलाम जिंदा और मौसर है। ऐ खुदावंद, तूने जो आज बात की है वो सुनने वालों के दिलों पर चोट लगे। ऐ खुदावंद, हर एक शख्स जो इस कलाम को सुने वो इन 3 हथियारों को काउंटर करना सीखे। आज जो कोई तेरा कलाम सुने, ऐ खुदावंद, वो इन 3 हथियारों को समझे। आज जो कोई तेरा कलाम सुने, ऐ खुदावंद, वो इन 3 हथियारों को समझे, और जैसे यीशु तूने मुकाबला किया ऐसे तौफीक दे कि हम इन 3 हथियारों का और इब्लीस का मुकाबला करें, ताकि ऐ खुदावंद हम इन 3 हथियारों का शिकार ना हो। हम तेरी हजूरी और तेरे जलाल का हिस्सा बने रहें और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। तेरा खादम होता हुआ सुनने वालों के लिए तेरा रहम, तरस, फजल, हिकमत, अक्ल, दनाई और मार्फत की रूह चाहता हूं, ताकि जब ये सुने तो इनका जहन खुले और ये तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम से मांगते और पाना।